دیکھا آپ نے شروع میں سے ابھی ہم کور کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تلاوت قرآن کی اہمیت بھی آپ نے شروع میں بیان کر دی، جو آیت آپ نے تلاوت کی ہے اس کے آپ نے کچھ فضائل بھی بیان کر دیے، اس میں زندگی میں پیش آنے والے جو چیزیں تھیں، مثلا اللہ کا نام کوئی تھا اس سے کیا فائدے حاصل ہوں گے وہ بھی آپ نے بیان کر دیا، اور اس تفسیر اس کی آپ بیان کرتے اس آیت کی جب موضوع کو آپ آگے بڑھائیں گی تو آپ پھر اپنے موضوع کا تعارف بھی کروا دیں، مثلا اس کی اہمیت بھی اس کو بتا دیں۔ مثلا آج ہماری آپ بتا دیں کہ عنوان مجلس ہے کہ مثلا غیبت امام میں ہماری کیا ذمہ داری ہیں، یا کوئی اور بھی آپ خود سوچ سکتی ہیں، تو میں ایسی مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ مثلا آپ اس کے اندر آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہر امام کے دور میں جتنے بھی افراد ہوتے تھے ظاہر ہے وہ تمام اپنے زمانوں میں ذمہ داریوں کے حامل ہوتے تھے، ہم بھی اپنے ایک امام کے دور میں سانس لے رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امام کے دور میں جو ان کے اصحاب یا ماننے والے ہوتے تھے وہ تو ذمہ دار ہوتے تھے، لیکن ہم جس امام کے دور میں رہ رہے ہیں اس میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو آپ نے موضوع کی اہمیت کا شروع سے اندازہ آپ ان کو کروا دیں کہ بھائی اس موضوع کی اہمیت یہ ہے، آپ ان کو ذمہ داریاں بتانے جا رہی ہیں، ہم امام کے دور میں سانس لے رہے ہیں، کیسے ممکن ہے غیر ذمہ دار مومن کے طور پر امام کے دور امامت کے اندر زندگی گزاریں، اور ہر آدمی شروع سے موضوع کی اہمیت کیونکہ آپ نے بیان کر دی اب اس موضوع کو سننے گا، یہ پہلے سے بتا دیں، ورنہ عام طور پر جو اس ویگ قسم کے موضوعات ہوتے ہیں نا ہمارے، یعنی مبہم سے ہوتے ہیں، اسلام، دین ہدایت، اب یہ اتنا بڑا اور واسٹ موضوع ہے کہ کسی کو اس میں کوئی خاص ایسی دلچسپی بھی نہیں ہوتی، یعنی واضح سا ایک موضوع کہ کس موضوع پہ ذاکرہ نے تقریر کی، وہ کہیں گے بھائی امام زمانے غیبت میں ذمہ داریوں پہ کی اور یہ ذمہ داریاں انہوں نے بیان کی۔ یہاں لوگ پوری مجلس سے سن کر آ جاتے ہیں، پوچھے کیا پڑھا، کہتے ہیں مجلس تو بہت اچھی پڑھی لیکن ایک جملہ بھی یاد نہیں کہ کیا پڑھا تھا، ایسی کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس مجلس کا۔ واہ واہ ہو گئی، ان کی تعریف ہو گئی، لوگوں نے کہا واہ کیا انہوں نے مقفع مسجع جو ہے اردو استعمال کی ہے، اور بہترین تقریر تھی، مجمع ایسا دونوں پاؤں پہ کھڑے ہو کے داد دے رہا تھا، لیکن کہہ کہ پتہ کسی کو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو بیان کرنا ہے، اور شروع میں بتا دیں کہ دیکھیے یہ چیزیں ہم امر بالمعروف کی میں اس وجہ سے بیان کر رہی ہوں کہ یہ ذمہ داریاں ہیں، ہم غم امام حسین کے اندر آئے ہیں، اور خود یہی امام حسین تھے جو فرما کر گئے ہیں کہ میں اپنے اہل و عیال کو کربلا کی قربان گاہ کی طرف لے جا رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے دین کو زندہ کروں۔ دیکھیے امام کا خود مقصد یہ تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا۔ اب میں جو گفتگو کروں گی امام کے اس فرمان کے تحت کروں گی، تو ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہیں لوگوں کو برا لگے، تو پہلے سے میں بتا دوں کہ فرمان امام یہ ہے، اب لوگ متوجہ ہو جائیں گے اور آپ کی کڑوی کسیلی باتیں یا جو نصیحتیں ہوں گی اس کو بھی لوگ آرام سے سن لیں گے۔ لوگوں کو احساس دلا دیں کہ یہ جو آپ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، نہیں یہ آپ اس پہ آ جائے گا، یہ تو میں بہت فاسٹ جاؤں گا، اب یہ تو اب اس کو چھوڑ دیجیے، میں نہ ریپیٹ کر سکتا ہوں اور نہ یہ سب چیزیں۔ تو آپ نے باقاعدہ آپ نے دیکھا کہ اب امام کے جو اقوال اس کے اندر آپ پیش کریں گی، ساری چیزیں یہ سب اس کے اندر موجود ہیں، جب یہ درس اپلوڈ ہو جائے گا تو اس میں سے دیکھ کر بھی آپ اتار سکتی ہیں کہ دیکھیے خود امام حسین فرما گئے زیارت اربعین میں، امام صادق نے جیسے کہ فرمایا ہے کہ اے پروردگار حسین نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دی۔ تو اب یہ جہالت کو ہمیں دور کرنا پڑے گا۔ اب میں جو احکام آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں یہ آپ ان کو بتائیں گے لوگوں کو، یہ اسی وجہ سے امام کے اس فرمان باقاعدہ زیارت اربعین کا جملہ ہی کہ امام نے قربانی اس وجہ سے اپنی جان کی دی ہے کہ بندوں کو جہالت اور گمراہی سے نجات دلائے، اور ہم پھر بھی جہالت اور گمراہی میں گرفتار رہیں۔ جہالت و گمراہی کا طریقہ یہ ہے دور کرنے کا کہ آپ یہ احکامات اسلامی سنیے جو میں بیان کرنے جا رہی ہوں، اور اس کے بعد 10-15 منٹ آپ بیان کر دیں، کسی کو برا نہیں لگے گا، کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ آپ نے امام کی اس حدیث سے جو ہے استناد کرتے ہوئے اپنی بات کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ جو بھی موضوع ہے اور یا عنوان مجلس ہے اس کے ذیل میں احادیث مبارکہ کو بھی آپ کو پیش کرنا، حدیث معصوم وہ آپ تیار کر کے لے کے جائیں گی کہ جب میں یہ آیت پڑھ دوں گی اور اس کے بعد پھر اس آیت کی سپورٹ میں یا اپنے عنوان کی سپورٹ میں جو احادیث ہیں پھر میں وہ پیش کروں گی۔ اچھا اب وہ آپ موقع بہت اچھا ہے کہ جو بھی حدیث آپ پیش کریں گی وہ جس راوی سے اس کی بھی اگر کچھ آپ تعارف کرا دیں اور کوئی ایک فضیلت بیان کر دیں تو کتنا اچھا ہو جائے۔ لوگوں کو ساتھ ساتھ دیکھیں کتنے ایسے افراد ہیں جیسے کہ ابھی آپ سنیں گی ان افراد کے نام جو لوگوں نے سنے ہوئے بھی ہیں لیکن ان کی عظمت سے واقف نہیں، تو ساتھ ساتھ آپ کیا کریں گی کہ آپ اس راوی کا جب آپ نام بتائیں گی کہ جناب یہ دیکھیے یہ جو روایت پیش کی ہے فلاں راوی نے پیش کی، اور یہ کون سے راوی ہیں جن کے متعلق مثلا امام نے یہ فرمایا، مثلا ابو حمزہ صومالی، مثلا کوئی آپ روایت پیش کر رہی ہیں حضرت ابو حمزہ صومالی سے،
آپ کہیں کہ یہ ابو حمزہ صومالی وہی تھے کہ جن کی حیثیت چوتھے امام کے نزدیک وہ تھی جو کہ پیغمبر کے نزدیک حضرت سلمان فارسی کی تھی. اب کیا ہے، آپ نے ایک لائن کے اندر ہی اس راوی کا ایسا تعارف بھی کرا دیا کہ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا، اور اب پاور اور بڑھ گئی آپ کے پیغام کی کہ یہ روایت کرنے والا راوی کون ہے؟ ابو حمزہ صومالی، جنہیں پیغمبر اسلام کے زمانے میں جو حیثیت سلمان فارسی کی تھی وہی چوتھے امام کے نزدیک ابو حمزہ صومالی کی تھی. اور اس کے بعد پھر آپ حدیث پر آ گئے. اسی طریقے سے مثلا آپ کہیں کہ ابو بصیر، چار بتا دیں لوگوں کو کہ چار صحابی ایسے ہیں جن میں ایک ابو بصیر ہیں، زرارہ ہیں، محمد ابن مسلم ہیں اور بریر ہیں. بریر وہ نہیں جو امام حسین کے دور میں تھی، خود چھٹے امام اور پانچویں امام کے اصحاب کے اندر سے جو بریر تھی. یہ چار افراد ایسے ہیں جن کے متعلق امام نے بات فرمائی کہ اگر یہ افراد نہ ہوتے تو دین کے آثار مٹ کر رہ جاتے، دین ختم ہو جاتا. اب میں نے حدیث پیش کر رہی ہوں حضرت مثلا ابو بصیر سے، اور حضرت ابو بصیر کے متعلق یہ کہا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو دین ختم ہو کے رہ جاتا، ہمارے جد کی کوششیں ساری ختم ہو جاتی اور آثار نبوت مٹ جاتے روایات کے. اب کیا ہوا، آپ نے ایک لائن میں ان کا بھی تعارف کرا دیا. اسی طریقے سے مثلا زرارہ ابن آیون ہے کہ ان کے بیٹے جب آئے تھے زرارہ کے، علی ابن زرارہ ابن آیون، تو امام نے کہا تھا کہ بلغ سلام الی ابیک، اپنے باپ تک میرا سلام پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ ہم میرے اور میرے والد کی نگاہ میں ان سے زیادہ قابل اعتبار کوئی نہیں. کہا کہ دیکھیے ان کے متعلق امام نے جملہ جو ہے ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے مثلا ہشام ہے، بتا دیں کہ اتنے بڑے مناظرہ کرنے والوں میں سے تھے اور متکلم تھے کہ باقاعدہ لوگ امام سے جب آتے تھے مناظرے کے لیے تو امام ہشام کو آگے کر دیتے تھے کہ تم ان سے مناظرہ کرو. یعنی علم میں اتنے مستحکم کہ ان ہشام سے جو ہے روایت ہے. اسی طریقے سے مثلا زکریا ابن آدم، یہ وہی زکریا ابن آدم ہے مثلا کہ جن کے متعلق امام فرماتے تھے کہ تم اہل قوم کے لیے امان ہو، تم قوم چھوڑ کے نہ جانا، تم اہل قوم کے لیے امان کا باعث ہو. یعنی یہاں پر اب کوئی عذاب خدا نہیں آ سکتا جب تک کہ زکریا ابن آدم ان کے اندر موجود ہے. اب لوگوں کو شروع سے اہمیت کا احساس ہو رہا ہے، اچھا یہ حدیث بیان کی جا رہی جو زکریا ابن آدم سے. اسی طرح سے مثلا ازبغ ابن نباتہ، ان کو کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین کے ان اصحاب میں سے جن کو ذخائر امیر المومنین کہا جاتا. امیر المومنین کے لیے جو ذخیرہ تھے وہ ہیں، اور یہ ان اصحاب میں سے ہیں کہ جو ضربت لگنے کے بعد جو مخصوص ترین صرف اصحاب کو اجازت ملی تھی کہ امام کے پاس آ کر ملاقات کر سکیں، ان میں سے ایک ازبغ ابن نباتہ تھے. اب لوگوں کو ایک جملے میں ان کی اہمیت آپ نے بتا دی. صاصا ابن سوحان، ان کے متعلق ایک جملے میں بتایا جا سکتا ہے کہ اتنے فصیح و بلیغ صاصا ابن سوحان تھے کہ امیر المومنین کی موجودگی میں امیر المومنین خود یعنی ان سے فرمائش کرتے تھے کہ تم کوئی تقریر کرو. خطیب ممبر سلونی بیٹھ کر ان کی تقریر سنا کرتا تھا. اب لوگوں کے دماغوں میں فوراً صاصا ابن سوحان ان کا نام یاد ہوگا. کتنے افراد ایسے ہیں جنہوں نے ساری زندگی میں سامعین میں سے آپ کے کبھی صاصا ابن سوحان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. کتنے اصحاب ایسے ہیں، کتنا بڑا ہمارے لیے یہ جسے کہا جائے بدنصیبی. اسی طرح فضل ابن شازان نے مثلا کوئی حدیث بیان کی. اب دیکھیں گے راوی کون سا، کہ امام فرماتے تھے کہ مجھے اہل خراسان کے اوپر رشک آتا ہے کہ فضل ابن شازان ان میں سے، یعنی رشک آتا تھا امام کو. اسی طریقے سے مثلا جابر بن یزید جوفی سے اگر روایت ہے تو آپ ان کو لوگوں کو بتائیں کہ جابر اتنے زیادہ علم میں مہارت رکھتے تھے کہ 90,000 ایسی حدیثیں جابر کو یاد تھیں کہ جو عام افراد تحمل ہی نہیں کر سکتے تھے، وہ کتابوں میں ہیں ہی نہیں. 90,000 ایسی حدیثیں جابر بن یزید جوفی کو زبانی یاد تھیں جو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے تھے، لوگ ان کو تحمل نہیں کر سکتے تھے. اتنے اسرار کے حامل احادیث ان کو پتہ تھے. اب لوگوں کو آپ بتائیے، لوگوں نے کبھی ان افراد کے نام تک نہیں سنے. اب اس کے بعد لوگوں کو نئی اس طرح کی معلومات فراہم کرتے ہوئے آپ گفتگو کو آگے بڑھائیں گی. تقریر کا لطف بھی دوبالا ہوگا. لوگوں کو نئی، جو بھی آپ نے سنا کہ نئی اور تازہ معلومات لے کر جائیں، وہ بھی آپ اپنی تیاری کی وجہ سے لوگوں کو مہیا کریں گے. اچھا، پھر ایک بات دماغ میں رہے کہ پوری مجلس صرف ایک موضوع پر مشتمل نہیں ہونی چاہیے، کئی موضوعات کو آپ کو کور کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ پوری مجلس ایک ہی موضوع پر ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ جو آپ کریں گے. اس سے کیا ہوگا
کہ بہت سارے، کیونکہ بہت سی خواتین یہ غلطی کرتی ہیں، پوری تقریر کہ آج ہماری مثلا غیبت امام میں ہماری ذمہ داری ہے، شروع سے آخر تک پورا ایک ہی موضوع رکھتی ہیں. نہیں، آپ کا بہت سے، کیونکہ وقت بھی اتنا نہیں ہوگا اور آپ کو پتہ نہیں اس کے بعد کب موقع ملے، جتنا پیغام اسلام الگ الگ جو ہے آپ پیش کر سکیں وہ سب آپ پیش کر دیں. اچھا، پھر کوشش یہ کریں، کبھی کبھار ایسا بھی ہو جائے کسی حدیث جو آپ پیش کر رہی ہیں آپ بتا دیں کہ یہ حدیث جو ہے اس کی سند یہ ہے اور یہ فلاں حدیث کی کتاب کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، اس کا تھوڑا سا تعارف کرا دیں. مثلا یہ حدیث جو ہے کمال الدین و تمام النعمہ میں شیخ صدوق نے نقل کی. آپ کو پتہ ہے کہ کمال الدین و تمام النعمہ کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب ہے کہ جو امام زمانہ نے خود اپنی فرمائش پر تالیف کروائی تھی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اب آپ نے لوگوں کو اپنے ماخذ جو ہیں کتابوں کے علمی ان سے بھی آگاہ کرنا شروع کر دیا. خواتین میں سے ہاتھ کھڑا کروا کے کبھی پوچھ لیجئے کہ کمال الدین و تمام النعمہ کا کسی نے نام بھی سنا ہو، لیکن کیا ہے آپ نے ان کو چیز بتا دی کہ اس طرح سے شیخ صدوق کی مثلا جو ہے کتاب ہے، کہ کوئی اور کتاب بھی یعنی جس کے متعلق مثلا امام کا کوئی ارشاد موجود ہو، چاہے اس کے متعلق نہ بھی ہو. یہ تو میں نے مثال کے طور پر چیز پیش کی. اسی طرح سے 2-3 کتابوں کا تو آپ کو تعارف کرا ہی دینا چاہیے اس کے اندر، تاکہ لوگوں کی جہالت دور ہو، پڑھنے کی طرف راغب ہو. بتا بھی دیں کہ کون کون سی کتابیں اس وقت اردو میں اویلیبل ہیں، یہ کتاب میرے پاس بھی ہے، اس کے اندر فلاں چیز میں نے دیکھی تھی بہت اچھی ہے، آپ کو بھی لینی چاہیے. تاکہ لوگوں میں اس کے بعد جب کوئی ذاکر ذکر کر دیتا ہے ذرا سا، اس کے بعد باہر اسٹال میں کتنے ہی افراد ہوتے ہیں جو ان کے تعارف کرانے کی وجہ سے آ کر کتابیں خرید لیتے ہیں. اچھا، پھر اس کتاب جس کو لکھنے والا ہے مثلا شیخ صدوق ہیں، شیخ مفید ہیں، شیخ توسی ہیں، ان کا بھی ایک آدھ جملے کے اندر تعارف کرا دیں کہ کوئی معمولی عالم کی کتاب نہیں ہے، یہ شیخ صدوق کی کتاب ہے. شیخ صدوق وہ تھے جو امام زمانہ کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے. اب لوگ بہت توجہ کے ساتھ اس کو سنیں گے کہ اچھا یہ شیخ صدوق نے کی کتاب جو ہے وہ لکھی ہے، اتنے جلیل القدر عالم کی. شیخ صدوق، فوراً ان کے دماغ میں ایک تصور آئے گا، زیارات کے اوپر بھی لوگ جاتے ہیں ان کی قبروں کے اوپر، فوراً اس کو ریلیٹ کریں گے کہ کتاب جناب شیخ مفید کی کتاب ہے. آپ کو پتہ ہے شیخ مفید کون ہے؟ غیبت امام میں امام زمانہ نے شیخ مفید کو 3 خط لکھے ہیں، اور تینوں خطوں میں ایھا الاخ الکریم، اے میرے عزت و کرامت والے بھائی کہہ کر شیخ مفید کو خطاب کیا. یہ کاظمین میں شیخ مفید کا مثلا آپ کے سامنے ان کی قبر مبارک. امام زمانہ نے ان کے متعلق ان کی وفات پہ ایک مرثیہ بھی کہا تھا جو ان کی لکھا ہوا وہاں پر نظر بھی آتا ہے. تو بہرحال یہ جب آپ تعارف کرائیں گی تو خود بخود لوگوں کو ہمارے علماء کی بھی واقفیت ہوگی، کچھ نہ کچھ نئی انفارمیشن بھی ہوگی. اب اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ حدیث کو بیان کرنے کی طرف آئیں گی، اس کے اندر بھی مزید چیزیں آپ بیان کریں گی. دیکھیے ہمارے ایک عالم گزرے ہیں شیخ عبد الکریم حائری، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے قم کا حوضہ علمیہ قائم کیا. یہ جو قم میں آج علمی بہار آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری نے اس کو قائم کیا تھا، اس حوضہ علمیہ قم کو. ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا عزاداری کرنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو انہوں نے بڑا زبردست جملہ استعمال کیا کہ عزاداری ایسا مستحب ہے جو اپنے اندر ہزاروں واجبات رکھتا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا، یہ جملہ صرف ہم اس وجہ سے نے کہہ دیا واہ واہ کہ ہم نے کہہ دیا، اس کو سمجھنا چاہیے اس کے کیا معنی. اس کا مطلب ہے یہ ایسا مستحب ہے کہ جس کے اندر یہ تمام واجبات بیان ہوں گے. جبھی تو یہ اپنے اندر ہزاروں واجبات رکھے گا جب یہ ساری چیزیں اس میں بیان ہوں گی. نماز اس کے اندر اب بیان ہوگی اسی عزاداری کے اندر، روزہ اسی کے اندر بیان ہوگا، اسی مجلس میں آپ حج کی جو ہے فضائل بیان کریں گے، اسی میں آپ خمس نہ دینے کے نقصانات بیان کریں گی، اسی میں ساری اخلاقیات بیان کریں گی، اسی میں آپ صلہ رحمی بیان کریں گی، اسی میں گناہوں سے بچنے کے طریقے آپ بتائیں گی، اسی میں گناہوں کی مذمت آپ بتائیں گی. تبھی تو یہ اپنے اندر ہزاروں لاکھوں واجبات رکھے گی. ورنہ اگر آپ جو اس طریقے سے آج کل ہو رہی ہیں اس وقت ایک آدھ کے ہیڈنگ کے علاوہ آپ بتا نہیں سکتی کہ جو اس کا ویسا حق ادا کیا جاتا اور اس کے اندر اس تمام حلال و حرام کے متعلق انفارمیشن دی جاتی. تو ایک بات اور بھی دماغ میں یاد رکھنی چاہیے، یہ سب چیزیں بھی آپ جب بیان کریں گی تو جیسے کہ آپ ابھی ہوگا کہ وہ ہو تو بہت لمبی چیزیں ہو جائیں گی. نہیں، کوشش آپ کو یہی کرنا ہے کہ مجلس کا بیان زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے، اختصار رکھنا چاہیے. خواتین کی مجلس تو 35 40 45 منٹ کے اندر ختم ہو جائے. اور یہ
چیز جو ہے نا بس آپ اس کو ٹائم کو اپنے گرپ میں رکھیں, اس کو درود پڑھوانے میں اور جناب اس میں فاتحہ پڑھوانے میں اور دیگر طریقہ کار کے اندر اس کو نہ لگا دیں آپ. تو یہ اتنی اثر پذیری آپ کی تقریر کی بڑھا دے گا مجلس کی, کیونکہ اگر آپ نے طویل مجلس پڑھی تو لوگ اگر اکتاہٹ کا شکار ہو گئے, ان کا نشاط کچھ کم ہو گیا اور سامعین کے ذہن میں یہ بات آنے لگی اور وہ گھڑی دیکھنے لگے کہ مجلس کب ختم ہوگی, تو یقین کیجئے کہ آپ کی پوری محنت ضائع ہو گئی. جیسے کہ تھوڑی دیر میں آپ گھڑی دیکھنے والی ہیں, مجھے پتا ہے کیونکہ تھوڑی ہماری تقریر ہمیشہ لمبی ہوتی. تو بہرحال کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا اگر آپ طوالت مجلس کے اندر طوالت کا شکار ہوں. تو یہ سب چیزیں نہ ہوں اس کے اندر. اور خاص طور پر ایک موضوع ایسا ہے بلا استثناء ہر مجلس کے اندر کم سے کم 5 منٹ اس کا ذکر ضرور ہونا چاہیے, اور وہ ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا. لوگوں کی امام زمانہ سے محبت کو بڑھائیے, ان کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں. یہ ان کا دور امامت چل رہا ہے, تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان کے متعلق انفارمیشن دینا یہ بھی آپ کا کام ہے. لوگ یقین کیجئے, اگر میں ایک تقریر کسی پچھلے درس میں نے یہ بات کہی تھی, شاید لوگوں کو بہت زیادہ قلبی لگاؤ نہیں ہے امام زمانہ سے, بلکہ ایک وحشت سی محسوس کرتے ہیں جب کبھی ظہور اور ان کے متعلق انفارمیشن آتی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی, کچھ لوگ تو اپنی زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھائی کم سے کم ہمارے سامنے یہ سب چیزیں نہ ہوں. یعنی ہم دوسرے الفاظ میں صرف وہ رٹے رٹائی مجلسوں میں تو زیارتوں میں تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کے انصار اعوان میں قرار دے, لیکن جب ان کے سامنے وہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہمارے مرنے کے بعد یہ سب کچھ ہو تو زیادہ بہتر. تو یہ ایسی چیزیں ہیں, تو آپ کو اس انداز سے امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہیے. کم سے کم 5 منٹ ہر مجلس میں, چاہے کوئی بھی موضوع کیوں نہ ہو, آپ ان کو نئی انفارمیشن مہیا کریں, ہر بات کو امام زمانہ سے منسوب کریں. کوئی اپنی غلطی بتانا آپ چاہیں کہ معاشرے کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو آپ کہیں کہ دیکھیے امام زمانہ کتنے, جب ان کے سامنے ہمارے نامہ اعمال ہر ہفتے کو پیش کیے جاتے ہیں تو کتنا زیادہ غمگین اور دکھی ہوتے ہوں, کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کر امام زمانہ کی طرف لوگوں کو لے آئیے. اچھا, پھر اس کے بعد ایک چیز اور علماء بڑی تاکید کرتے ہیں, یہ بیچ میں باتیں آ رہی مضمون کے اعتبار سے, کیونکہ اب ہم اس کے اندر آ گئے ہیں درمیانے مجلس میں جہاں یہ سب چیزیں آپ بیان کر رہی ہیں. علماء بیان فرماتے ہیں خرافات سے اجتناب کریں. خرافات کیا ہیں؟ یعنی وہ تمام چیزیں جن کی بنیاد مضبوط دلائل پہ نہ ہو, بے سروپا باتیں, بے سروپا نکتہ افرینیاں ہیں, بے سروپا جملوں سے جملے ملاتے چلے جانا ہے, قافیہ بندی کرنا ہے, یا ایسے ہی پتہ نہیں کون کون سے مجہول افراد کے خواب کا ذکر کرنا ہے. علماء کے خواب ہوں, انبیاء کے خواب ہوں, اوتھینٹک افراد کے خواب ہوں, ان کو تو بیان کیا جا سکتا ہے, ریفرنسز بھی ہیں آپ کے پاس. لیکن بہت سارے ایسے خواب, بے سروپا خواب, لوگ اتنے طویل 15-15 20 منٹ تک خواتین جو ہیں وہ خواب ہی پڑھے چلی جا رہی ہیں. مضبوط دلائل ہونے چاہیے اور احمقانہ دلائل نہیں ہونے چاہیے. کتنی خواتین ایسی ہیں ایمان حضرت, ایک تو ہر شخص کو شوق ہے بس وہ ایمان ابو طالب, کیونکہ بہت سے مردوں کی مضامین جو ہیں وہ خواتین بھی ان کے اندر جو ہے وہ پڑھ جاتی ہیں. یعنی جو تحصیل حاصل, جو کہ سب افراد سامعین, یہ جتنے افراد بیٹھے ہوئے سب ایمان ابو طالب کے قائل, حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام. درود بھیجیے کہ رسول کا نکاح مثلا حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کافر جو ہے رسول کا نکاح پڑھا دے؟ اب کوئی بھی شخص ہے وہ آ کر اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی, کیونکہ نکاح کوئی کافر ذمہ بھی پڑھا سکتا ہے کسی کا, جو کہ ہم فقہی مسائل کی اس میں نہیں جا رہے. تو یعنی آپ نے مضبوط اور محکم دلائل چھوڑ دیے ان کے ایمان کے, اور ایسی کوئی خود ساختہ دلیل جو کہ انتہائی بودھی قسم کی دلیل تھی, بے سروپا قسم کی دلیل تھی, یا خرافاتی ٹائپ کی جو چیز تھی وہ آپ نے پیش کر دی. دیکھیے خرافات کہاں سے لفظ نکلا یہ بھی تھوڑا سا بتا دوں. اصل میں پہلے زمانے میں ایک آدمی ہوا کرتا جس کا نام تھا خرافہ. اس کی عادت یہ تھی کہ سوتا تھا اور سونے کے اٹھنے کے بعد جو الٹے سیدھے قسم کے بے سروپا خواب لوگوں کو سنایا کرتا تھا. تو وہ مشہور ہو گیا کہ جو بیس لیس باتیں بتاتا ہے وہ خرافات ہوتی ہیں. یعنی خرافہ سے جو چیزیں نقل کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ خرافات ہیں ساری. تو خرافہ اس لحاظ سے اس آدمی کا نام تھا کہ جو یہ بے سروپا باتیں نقل کیا کرتا تھا.
تو خرافات سے مراد یہ ہے کہ بیس لیس ٹائپ کی جو باتیں جو علماء نے نقل نہیں کی ہیں، حتیٰ کہ میں پھر بھی وہ کہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے کہ جناب فلاں آپ ذکر پڑھیں اتنی دفعہ اس سے یہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے فائدہ پروردگار کا نام لینے سے ہوتا ہے، لیکن آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور علماء نے فرمایا کہ ان آتھینٹک جو یہ اذکار ہیں یہ بھی نہ بتائیں لوگوں کو، محکم مضبوط دلیل باقاعدہ عرفا نے جو تعلیم کی ہیں، کیونکہ ان تمام ناموں کو کیسے استعمال کرنا ہے، کس ترکیب کے ساتھ استعمال کرنا ہے، یہ خود ایک باقاعدہ فن ہے روحانیت کے اندر۔ اس میں یہ نہیں کہ ہر شخص کس و ناقص اس کے اندر دخل دینے لگے اور بس کہ فلاں با اتنی دفعہ پڑھو اور آپ نے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ فائدے ان چیزوں کے بعض اوقات چلے مل جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تمام چیزیں بھی آتھینٹک ذرائع سے آپ کے پاس ہونی چاہیے۔